دیکھو اللہ کے رسول چچزاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچزاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی 4 بیویاں تھیں، وہ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے۔ وہ 4 بیویاں رو رہی ہے آپ کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی دفعہ تو ان کو کہاں کہ جاؤ ان کو سمجھا دو کہ اپنی آوازوں کو کیا کر دے؟ پست کر دے، کیونکہ اسلام میں غم پر زار و قطار چیخے مار کر رونا یہ ناجائز ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ ہمیں کوئی غم کی خبر پہنچی، بے ساختہ نیچرلی طور پر ہمارے آنکھوں سے کیا ہوگی؟ آنسو بہنا شروع ہوئی، یہ تو اللہ کی طرف سے یہ آنسو رحمت ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ یہ آنسو بہنے چاہیے انسان کی فطرت میں کہ جب کوئی غم کی خبر سنتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، یہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ لیکن داڑے مار مار کر رونا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنا اور گریبان چاک کرنا اور آپ کی آوازیں 10 گھروں تک سنائی دینا، یہ اسلام میں کیا ہے؟ منع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچزاد بھی حضرت طیار جعفر طیار جب شہید ہو گئے تو آپ کی بیویاں کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے پہلی دفعہ تو منع کیا کہ جاؤ بھائی ان کو منع کرو کہ اپنی آوازوں کو پست کر دو۔ جب دوبارہ پھر انہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا، ان کے رونے کی آوازیں اسی طرح آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا جاؤ ان کے منہ پر خاک مارو۔ کیا کرو؟ جاؤ یار ان کے منہ پر کیا کرو؟ خاک مارو۔ اللہ کے رسول نے اس چیز کو اتنا سخت ناپسند کیا کہ میت پر یا غم پر اس طرح زار و قطار رونا اور اس طرح اپنے گریبانوں کو چاک کرنا اور پھر شہادت پر رونا، شہادت پر ماتم منانا، شہادت کو ایسے طرز میں لے کر آنا کہ یہ کوئی بہت غلط کام ہو گیا، ایسے لوگوں کا، ایسے طرز عمل کرنے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کے گود میں تھی جب اس کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، اس کا انتقال ہوا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا محبوب آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے اور آپ خود رو رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو آنسو ہے جو میرے آنکھوں سے اس وقت بہہ رہی، یہ رحمت ہے، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ غم کی خبر سنتا ہے تو خود بخود اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز تھا کہ جب کوئی میت ہوتی تھی تو وہاں پر باقاعدہ جو رونے والی عورتیں ہیں ان کو بلایا کرتے تھے کہ بھائی خوب رو لو، باقاعدہ ان کو پیسے ملتے تھے، بھائی جو عورت جتنی زور سے روئے گی اتنا زیادہ دیہڑی ملے گی۔ تو یہ ہوا کرتا تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آئی تو اللہ کے رسول نے امت کو یہ پیغام دیا کہ کوئی غم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خوشی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے گھر میں کوئی پیدا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی آپ کا عزیز قریب انتقال کر رہا ہے، مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جب یہ تمام کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے پھر ان کاموں پر ماتم کرنا، رونا، گریبان چاک کرنا، خود کو تھپڑے مارنا، یہ پھر اسلام نے ان چیزوں کو کیا کیا ہے؟ منع کیا ہوا ہے۔ اسلام کا ان چیزوں سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ غم آتا ہے ہر بندے کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے بڑے بڑے غم آئے، بہت بڑے بڑے غم آپ کے اوپر آئے، مگر آپ نے کبھی یہ چیز نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا۔ اور آج تو رونے والوں کو زمانہ جاہلیت کی طرف باقاعدہ بلایا جاتا ہے کہ آج ہم نے حضرت حسین کی شہادت پر بات کرنی ہے، ہم نے بھی رونا ہے اور آپ نے بھی رونا ہے، کیونکہ یہ رونا حضرت حسین کی شہادت پر کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا نا
خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے اس پیارے نواسے حضرت حسین کو آپ کے امت کے لوگ شہید کریں گے۔ جب آپ نے خواب میں اس چیز کو دیکھا، آپ اٹھے اور آپ کو خواب یاد آیا تو آپ روئے۔ کیا ہو گئے؟ بہت زیادہ آپ روئے اس چیز پر کہ میرے امت کے لوگ میرے اس حسین کو کیا کریں گے؟ شہید کریں گے۔ تو اس وقت چونکہ آپ کو اس غم کی خبر ملی تو آپ کیا ہو گئے؟ آپ رو لیے۔ مگر آگے جو سال آ گیا وہی دن پھر آپ نہیں روئے، پھر پوری زندگی آپ نہیں روئے۔ اس وقت آپ کو غم کی خبر ملی، وہ انسان کی فطرت میں انسان روتا ہے، تو اللہ کے رسول اس وقت کیا ہو گئے؟ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو گیا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ مگر اسی وقت آپ روئے۔ اس کے بعد اگلے سال وہی دن آیا، آپ نہیں روئے، پھر وہی دن آیا، آپ نہیں روئے، پھر وہی دن آیا، آپ نہیں روئے۔ کیونکہ غم جب آتا ہے اسی وقت رونا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ مگر ہر سال رونا اس دن، ہر سال ماتم کرنا، ہر سال خود کو چھریاں مارنا، ہر سال زور زور سے رونا اور ایک قسم کا رونے کا ماحول بنانا، بھائی اس چیز کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کا اس رونے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ اکرام دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کو پتہ چلا، ایک جھوٹی افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے قاصد بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا تھا اور ایک جھوٹی افواہ مشہور ہو گئی، پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور آپ نے 1400 صحابہ سے موت کا بیعت لیا کہ ہم حضرت عثمان کی بدلے کو لیتے ہوئے ہم خود کو اپنی جانوں کے نذرانوں کو کیا کریں گے؟ پیش کریں گے۔ 1400 صحابہ سے اللہ کے رسول نے بیعت لیا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اتنا اللہ کے رسول کو اس چیز پر غم ہوا، اتنا بڑا آپ کو صدمہ پہنچا کہ آپ سے برداشت نہ ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کوئی گریبان چاہ کیا، کوئی ایسا کام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی زیادہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان پر جو ظلم ہوا وہ کوئی کم ظلم نہیں تھا، بہت زیادہ بے دردی کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں قرآن کا تلاوت کرتے ہوئے آپ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 1400 سال گزر گئے، آج ہم ماتم کرنا شروع کر دیں، آج ہم گریبان پاڑنا شروع کر دیں کہ حضرت عثمان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بھائی ہم مسلمان ہیں یار، ہمیں قرآن جو کہہ رہا ہم اس پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کرام کا جو طرز زندگی ہے، طرز عمل ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب اس زمانے میں اللہ کے رسول نے کسی غم پر ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ وہ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ رونا بند نہیں کر رہی تو ان کے منہ پر خاک مارو تاکہ یہ اپنے رونے کو کیا کر دے؟ بند کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے غم آئے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بڑے بڑے غم آئے، اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اس سے بڑی غم کی خبر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، یہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور قیامت تک دنیا میں جتنے بھی غم آئیں گے اس امت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے اس امت کے لیے۔ کوئی غم ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سنا، صحابہ اکرام تو بھائی مان ہی نہیں رہے تھے۔ عمر فاروق نے تلوار کھینچا، جس نے بھی یہ بات اپنی زبان سے نکالی نا کہ رسول اللہ کا وصال ہوا ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، خبردار کسی کے زبان پر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اتنے آپ ناقابل برداشت حالت پہ پہنچ گئے۔
صحابہ اکرام ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے، بھائی ہم کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام تو اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ یہ تو ابو بکر صدیق تھا جس نے تمام صحابہ اکرام کو یہ یقین دلایا، تمام صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول کا دین یاد دلایا اور قرآن کا یہ آیات یاد دلایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ہر ذی روح نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تمام صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ قرآن کو ماننے والے ہو، رسول اللہ کے تعلیمات کو ماننے والے ہو۔ جب اس قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر اتنا غم کس بات کا؟ تو یہ ابو بکر صدیق تھا جن کی باتوں کی وجہ سے پھر صحابہ اکرام نے اس بات کو ماننا شروع کیا کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ تو سب سے بڑا اگر ماتم کا اجازت ہوتا، رونے دھونے کا اجازت ہوتا، گریبان کو پاڑنے کا اجازت ہوتا، تو سب سے بڑا ماتم تو رسول اللہ کی وصال پر ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو پوری امت کو اس پر بہت زیادہ ماتم کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ کے رسول اس دنیا سے اس دن میں تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ کی وصال پر ماتم نہیں ہو رہا ہے، عمر فاروق کی وصال پر ماتم نہیں ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق کے وصال پر ماتم نہیں ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں ہو رہا ہے، اس طرح اسلام میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، جب ان پر ماتم نہیں ہو رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اتنے بڑے ظلم کو برداشت کیا اور اللہ نے آپ کو شہادت جیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جس کی تمنا اللہ کے رسول اپنے زندگی میں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، جب وہی موت اللہ نے حضرت حسین کے مقدر میں لکھی اور آپ کربلا کے میدان میں حق کی بات کرتے ہوئے شہید ہو گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کی اس عظیم شہادت پر، اس مبارک شہادت پر ماتم کرنا، گریبان پاڑنا، بھائی ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں ان سے ہمارا کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ بھائی